السلام علیکم پاکستان پراپرٹی لیڈرز، میں رانا عدنان مدثر بات کر رہا ہوں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں آج جو پیش آنے والا واقعہ اس سے متعلق بحریہ ٹاؤن کراچی نے جو نوٹیفیکیشن دیا، ایک پریس ریلیز دی یا نوٹیفیکیشن اس کو کہہ لیں، اس کے اوپر کریٹیکل انالیسس کرنا مقصد ہے۔ بیسیکلی میرے سامنے یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے بحریہ ٹاؤن کا، جس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں آج پرتشدد واقعہ پیش آیا۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کراچی جو پاکستان کی سب سے جدید کمیونٹی اور روشن سندھ کی پہچان ہے، اس کی ساکھ کو منظم سازش، دہشت گردی اور اشتعال انگیزی کے ذریعے نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی۔ اس تمام واقعہ کے دوران حیرت انگیز طور پر حکومت کے ذمہ داران، سندھ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ بالکل سوالیہ نشان ہے۔ یہ سندھ پولیس کہاں تھی، سیکیورٹی ادارے کہاں تھے، اور سوشل میڈیا پہ جب یہ خبریں وائرل ہو رہی تھیں تو یہ لوگ کہاں تھے جب یہاں پر لوگوں کے اربوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا، تو یہ لوگ کہاں تھے جب آگ لگائی گئی، یہ لوگ کہاں تھے، توڑ پھوڑ کی گئی، یہ لوگ کہاں تھے۔ بالکل ساری چیزوں کے لیے مانتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بیسیکلی اس میسج کے اندر میں کیا کر رہا ہوں، میں بحریہ ٹاؤن کا یہ جو پریس ریلیز یا نوٹیفیکیشن اس کو کہا جائے، تو اس کے اوپر کریٹیکل انالیسس کرنا میرا مقصد ہے۔ اب اس میں کچھ سوالات بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن یہ سوالات ہیں، یاد رہے کہ ان سوالات کے جوابات دینا بھی بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے۔ جہاں ہمیں یہ لگے کہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ یہاں پہ ذمہ دار نہیں ہے، تو بحریہ ٹاؤن بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمیں کسی ذمہ دار ادارے سے جواب چاہیے تو پھر ہم وہ بات بھی کریں گے۔ اب سوالات کی لسٹ یہ ہے: کیا ملک میں ترقی اور اچھے کام کرنے کی یہ سزا ہے؟ مطلب یہ ملک میں ترقی اور اچھے کام کرنے کی یہ سزا سے یہ مراد ہے کہ بحریہ ٹاؤن اگر اتنا بڑا بنا دیا، ڈیولپمنٹ کر دی، لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیا، اتنا مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اور پیرامیٹرز کے مطابق بحریہ ٹاؤن بنا دیا، تو اس کی یہ سزا ہو رہی ہے کہ آخر میں کچھ لوگ شرپسند عناصر بلیک میل بھی کر رہے ہیں، اور اینٹی بحریہ گروپس بھی آج کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں کو شاید آج بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے جو بحریہ کے کمپیٹیٹرز ہیں یا اینٹی بحریہ ہیں، جو بحریہ ٹاؤن کو بڑھتے پھولتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے یا وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ مطلب کئی دوسرے عناصر ہو سکتے ہیں۔ خیر، اس سے اگلا سوال یہ ہے: کیا سندھ میں عوام کے لیے بہترین کمیونٹی بنانے کا ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ تو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں، پورا سندھ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی اس سٹینڈرڈ کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی اگر ہے، کہیں لوگ اس طرح سے رہ رہے ہیں، تو پھر بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ بحریہ ٹاؤن بنا کے ملک ریاض نے غلطی کی ہے، تو پھر میرا خیال ہے یہاں پہ وہی سوسائٹیز ٹھیک ہیں جہاں پہ گندگی اور بالکل کم تنگ گلیوں والی سڑکیں ہیں، وہاں پہ مطلب ایسی کمیونٹی یا ایسے محلے داری ہیں جہاں پہ تنگ گلیاں ہیں، صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی لائف سٹائل نہیں ہے۔ مطلب وہاں پہ آپ گلی محلوں میں گھر لیں، اپارٹمنٹ لیں اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیں، پھر یہ چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن خیر، اس سے آگے چلتے ہیں۔ ابھی ہم کرٹیسائز بحریہ کو کر رہے ہیں، ہم لوگ کسی تیسرے بندے کو نہیں کر رہے۔ آگے جا کے سوال بھی کریں گے: کیا بحریہ ٹاؤن، اس کے رہائشیوں اور ان میں کاروبار کرنے والوں کے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں: کیا بحریہ ٹاؤن، اس کے رہائشیوں اور اس میں کاروبار کرنے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا؟ اس سے اگلا سوال ہے: کیا بحریہ ٹاؤن اور اس کے رہائشیوں کے لیے انصاف کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں؟ اور آخر میں جو ایک چھوٹا پیراگراف لکھا ہوا ہے، اس میں یہاں لکھا ہے: بحریہ ٹاؤن کراچی نے کسی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کیا۔ اب یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے، بحریہ ٹاؤن یہ جواب دے رہا ہے کہ جو وجہ یا ریزن بنا کے آج کا یہ پروٹیسٹ کیا گیا تھا، جو سو کالڈ پرامن یہ سارا پروٹیسٹ تھا، لیکن وہ کوئی اور ہی شکل اختیار کر گیا جس کے گواہ آپ سب لوگ ہیں۔ اب اس میں بحریہ ٹاؤن کراچی نے کسی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص 1 انچ بھی اپنی ملکیت زمین پر بحریہ ٹاؤن کا قبضہ یا غیر قانونی کام ثابت کر دے، یعنی اس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، بحریہ ٹاؤن یہ لکھ رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے کسی زمین پر کوئی ناجائز قبضہ نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص 1 انچ زمین پر بھی اپنی ملکیت بتا دے یا کسی ایسی زمین کا ذکر کر دے یا ثابت کر دے جو بحریہ ٹاؤن نے قبضہ کیا ہوا ہے یا غیر قانونی طریقے سے انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے یا غیر قانونی اس کو ثابت کر دیں آپ، تو بحریہ ٹاؤن اس کا ذمہ دار ہوگا۔
یہ دیکھیں کھلے عام ایک چیز دی ہوئی ہے، اور آگے لکھا ہے بحریہ ٹاؤن نے پہلے بھی آزادانہ تحقیقات کا سامنا کیا اور اب بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ بحریہ ٹاؤن قانونی اداروں کے ذریعے یعنی لیگل وے میں اپنی تحقیقات انویسٹیگیشنز کروانے کے لیے تیار ہے۔ اگر کسی بھی بندے کا پورے پاکستان میں کوئی بھی کلیم ہے تو بھائی جاؤ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، یہاں آ کے چیخنے چلانے یا دہشت گردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کوئی بھی کسی بھی قوم، کسی بھی نسل سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مطلب زبان بولنے والے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے ملک ریاض نے، تو جاؤ جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ عدالتوں کا۔ آپ کو بحریہ ٹاؤن نظر آ رہا ہے، آپ کو پاکستان کے قوانین نظر نہیں آ رہے، آپ کو پاکستان کی عدالتیں نظر نہیں آ رہی، آپ جاؤ ایف آئی آر کٹوا دو۔ 100 جگہ ہیں جہاں پر ایسے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس لے جائیں اپنا کیس۔ دہشت گردی کے اس واقعہ میں اربوں روپے کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ لوٹ مار کے بعد دکانوں کو آگ لگا دی گئی اور بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعہ کے دوران ہمیں بروقت انصاف اور تحفظ تو نہیں فراہم کیا گیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی تشدد اور اشتعال کا راستہ اپنائیں گے۔ بحریہ ٹاؤن ہمیشہ کی طرح عدالت، قانون اور مقتدر حلقوں کے سامنے اپنی آواز اٹھائے گا۔ پاکستان زندہ باد، انتظامیہ بحریہ ٹاؤن، یہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے۔ اچھا، اس نوٹیفیکیشن میں جو آخری پیراگراف میں یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر دہشت گردی کے اس واقعہ میں اربوں روپے کی پراپرٹیز کا نقصان ہوا، آگ لگا دی گئی، توڑ پھوڑ کی اور لوٹ کھسوٹ بھی کی گئی، تو ان چیزوں کے بارے میں صرف یہ پوچھا گیا یا یہ مطلب ایک سوالیہ نشان کی طرح سے یہ بات کی گئی ہے کہ اس میں یعنی جو بحریہ ٹاؤن کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اس میں اب انصاف کون دے گا یا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جہاں پہ الٹیمیٹلی اور لوگ کچھ ذمہ دار ہوں گے، وہاں پہ اس چیز کے اوپر آپ کو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ بھی آپ لوگوں کا ساتھ دے گی، جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ ہم لوگ یہاں کے ریزیڈنٹ، یہاں پہ کام کرنے والے، یہاں پہ جو بحریہ ٹاؤن کی ڈیلر اینڈ بلڈر ایسوسیشن، سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے میں ان کی بات کروں، سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو انصاف دلوائیں گے، اور بحریہ ٹاؤن اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ اور اس میں بحریہ ٹاؤن کو اگر خود سے بھی آپ کا لاس پے کرنا پڑتا تو بحریہ ٹاؤن کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ صرف ساری کی ساری ذمہ داری مطلب ان اداروں کی نہیں ہے۔ جب بحریہ ٹاؤن یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم لوگ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو پھر بحریہ ٹاؤن کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تھی، بینگ اے ریزیڈنٹ، کی ہماری یعنی یہ ڈیمانڈ ہے، ہمارا مطالبہ ہے۔ جہاں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان لوگوں کے لیے یہ فراہم کی جانی چاہیے تھی، لیکن اگر نہیں ہوئی تو پھر آبویس بات ہے کہ بحریہ ٹاؤن اس چیز کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ذمہ دار ہے، اور جو بھی لاسز ہوئے ہیں لوگوں کے، اس کو ان کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی عدالتیں یا تھانے کچہری اور جو بھی جو چارہ گوئی کرنی پڑے گی قانونی طور پر وہ کی جائے گی، اور ان ساری چیزوں کو فالو کرنے کے لیے جو ہماری ڈیلر ایسوسیشن، جو ہمارے یہاں کے ریزیڈنٹ کمیٹیز اور بحریہ مینجمنٹ، بحریہ کی سیکیورٹی، جو بھی چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے، یہاں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور یہاں کے رہائشی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بات کرنا مقصد تھا کہ جو فٹافٹ یہ بحریہ ٹاؤن کا ایک نوٹیفیکیشن آ گیا یا پریس ریلیز اس کو کہہ لیں، اس میں ہر چیز کا جواب نہیں دیا گیا، فردر جو پیش رفت ہوگی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ابھی تک جو چیزیں اپڈیٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ تک پہنچاتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کل پورے ہماری بحریہ ٹاؤن کے اندر ہڑتال کی جائے گی، اسٹرائک کال کر دی گئی ہے۔ بحریہ ٹاؤن ڈیلر اینڈ بلڈر ایسوسیشن میں راحیل ہارون صاحب اور بلال طالب صاحب، ان لوگوں نے بالکل انسٹرکشنز دی ہیں کہ مارکیٹ بند رہے گی، اور انشاءاللہ ساری مارکیٹ بند رہے گی، اور فردر جو بھی جو مطلب چارہ گوئی کی جائے گی قانونی طور پر تو وہ آپ کے سامنے ہم لوگ ضرور رپورٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔